بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آج کا جو درس ہے اس درس کا ٹاپک یا موضوع ہے حقوق اللہ. مطلب یہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اس کے علاوہ ایک بندے کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی چاہیے. چنانچہ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 49 اور 50. اس کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو صفتوں کا تذکرہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے صفات کا حامل ہے، لیکن ان میں سے دو صفت ایسی ہے کہ جو بندے کے تعلق سے بہت اہمیت کی بات ہے. ان میں سے ہے استغفار اور دوسرا یہ کہ اللہ کا عذاب دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے بندے سے خوش ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو اس کو عذاب دے. تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. ایک صفت تو یہ ہو گئی کہ میں بخشنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں. اور دوسری جو صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ان کو یہ بھی کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ میرا عذاب جو ہے بہت نہایت سخت ہے، بہت دردناک ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں جو دعا کریں گے، اللہ سے جو سفارش کریں گے، وہ کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو تیرے بندے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں. تجھ کو پورا حق حاصل ہے کہ تو اپنے بندے کو عذاب دے، اس کی گناہوں کی پکڑ کرے. کون ہے تجھے روکنے والا؟ کون ہے تجھے مجبور کرنے والا؟ کون ہے تجھے منع کرنے والا؟ تو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے میرے پروردگار اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ میرے پروردگار تو عذاب دے، تیرا حق ہے، لیکن اگر تو بخش دیتا ہے تو تیری صفت یہ ہے تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور جب ہم گناہ گار بندے جب اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں فاغفر لی، میرے پروردگار مجھے بخش دیجئے، میں نے گناہ بہت کر لیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، میرے گناہوں کو سب سے چھپانے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے. فاغفر لی، اے میرے پروردگار بخش دیجئے. کیوں؟ فإنک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ آپ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. تو ایک بندہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی اس صفات کو بیان کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے. ٹاپک کے حساب سے دیکھیے کہ ایک بندے کا اللہ کا حق کیا ہے، بندے پر اللہ کا حق کیا ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور اس حدیث کو
مشکات المصابیح میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، حدیث نمبر 24 ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک پالان کی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ ایک بندے کا اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ دونوں باتیں ہیں، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، انی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کا حق مارتا ہے، اور جو آدمی اللہ کا حق مارے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق سب بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ کی عبادت میں بندہ کسی کو بھی شریک نہ بنائے، شرک نہ کرے، بس شرک نہ کرے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی آیت ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں انسان کو بھیجا تو اس کے بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں سے ایگریمنٹ لیا، معاہدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام جتنے انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ، وہ سب کا سب جمع تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد پھر جب دوبارہ میرے پاس میں واپس آؤ تو یہ نہ کہنا کہ ہم جب دنیا میں گئے تھے تو ہم بھول گئے تھے، ہم غافل ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں انسانوں کو بھیجا تو توحید کا پاٹ پڑھا کر کے، توحید کا درس دے کر کے، اور توحید کو گٹھی میں پلا کر کے بھیجا دنیا کے اندر میں کہ شرک مت کرنا، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں جو بھیجا، ہمیں توحید کا درس دے کر کے بھیجا، اور پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر بنے رہیں، اس پر نہ ہٹیں، توحید سے نہ ہٹیں، شرک نہ کریں۔ اگر ہم توحید سے ہٹیں تو ہم شرک میں جا کر کے گر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی ہم لا الہ الا اللہ پر بنے رہیں، اور جب ایک بندہ قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توحید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اللہ کے پاس میں تھا، اقرار کر کے آیا نا، اللہ کو پہچان کر کے آیا، یہ اقرار کر کے آیا کہ ہاں اے میرے اللہ آپ میرے پروردگار ہو۔ اللہ کو پہچان کر کے آیا تو دنیا کے اندر میں اللہ کو اسی طریقے سے پہچانا کہ نہیں جس طرح سے تو نے اس وہاں پہچانا تھا۔ اب جب تو نے پوری زندگی اللہ کو پہچانا تھا تو اب بتا اللہ کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان پوری زندگی اللہ کو اس نے پہچانا، وہی جب قبر میں جب اترے گا اور اس سے جب پوچھا جائے گا اللہ کے بارے میں تو فوراً جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہنے کو تو بہت آسان ہے، یہ جواب بہت آسان ہے، لیکن وہ آدمی جس نے پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر بنا رہا، وہی آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے بارے میں پہچان بتلائے گا اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں ہم کو بھیجا یہ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ میں شرک کرے، حالانکہ اس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا۔
اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ میں شرک کرے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے جنم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو 3 اندھیروں میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، ماں کا پیٹ، پھر ماں کا رحم، پھر اس رحم کے اندر میں جو جھلی ہوتی ہے، اس جھلی میں جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس میں اندر 3 اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے اور پھر ہماری وہاں پہ دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نگہبانی کری۔ تو وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں 3 اندھیروں میں رکھ کر کے ہماری پرورش کی اور ہمیں رزق پہنچایا۔ وہ اللہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر میں، الذی جعل لکم اللیل لباسا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دن بنایا تاکہ تم کمائی کر سکو، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین سے کھیتی اگائی، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسایا۔ اس جہان کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ تو جس اللہ نے تمہارے لیے اتنی چیزیں بنائی فائدے کے لیے، تو تم کو اس بات کے لیے روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کریں۔ ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، گناہ گار شخص سے، مشرک شخص سے، شرک کرنے والا آدمی ہے، اس آدمی کو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اچھا یہ بتا، میں پوری زمین اور پورے آسمان کو سونا بھر دوں اور بھر کر کے تجھ کے دے دوں کہ تو لے سونا اور لے کر کے فدیے کے طور پر دے اور عذاب سے چھٹکارا پا جائے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں ایسا کروں گا، آپ مجھ کو پوری زمین پورا آسمان بھر کر کے سونا دیجئے، میں آپ کو دوں گا اور عذاب سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے دنیا کے اندر میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی ہلکی چیز، وہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میں شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ تو اگر پوری زمین پورا آسمان بھر کر کے بھی گناہ کرے تو میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہارے گناہ کو چھپا دوں گا، لیکن اگر تو میرے ساتھ میں شرک کرے گا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھ سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، شرک مت کرنا، لیکن تو نے وہ کیا۔ پھر اس آیت کے اندر میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں، جو آدمی اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گر پڑا ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں۔ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، اتنا بے وزنی، اتنا ہلکا اور اتنا گرا ہوا انسان ہے وہ کہ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اس کو اپنے منہ میں اچک کر کے لے کے چلی جاتی ہے، یا اتنا گرا ہوا ہے اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، ایک ہوا چلتی ہے اور اس کو اڑا کر کے دور دراز مقام پر لے کر کے پھینک دیتی ہے۔ اس کی کوئی عزت نہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے فرشتوں کے نزدیک، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان تمام کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی عزت نہیں جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہو۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو واقعی میں سچے پکے موحد ہوں، لیکن اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ ہم ایمان والوں کے لیے، ہم وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم واقعی میں نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ہم لوگ شرک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم لوگ شرک کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم شرک کے وہ کون کون سے اعمال ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شرک کے یہ اعمال ہیں تو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، کل قیامت کے لیے جب ہم اعمال کی گٹھر لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ میرے منہ پر مار دے گا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے ایمان تو لایا، نیک اعمال تو کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا. شرک کیا، اللہ کے حقوق کی اللہ کے حق پر ڈاکہ مارا ہم نے. تو ہمیں سمجھنے چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ میں کسی ظلم کو شامل نہیں کیا. ظلم سے یہاں مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ میں ظلم کو یعنی شرک کو خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، صحیح معنوں میں یہی لوگ ایمان والے ہیں، صحیح معنوں میں یہی لوگ مومن ہیں. واولئک وہم مہتدون، اور صحیح معنوں میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ورنہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تعویذ لٹکاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن دوسروں سے آس اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں دوسروں کے سامنے میں جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جا کر کے دوسروں کے آگے میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھکنے کو، ایک ذرہ برابر بھی جھکنے کو برداشت نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں کے لوگوں کو کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے میں سجدہ کر رہے ہیں. وہ سجدہ کیسی تھی؟ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم لوگ اللہ کے عبادت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، احترام کے اندر. ان کی عزت کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے. تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ہیرا کے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ تو اس سے زیادہ عزت دار ہیں کہ اور آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اچھا یہ بتلا کہ کل کو میری قبر ہو اور میری قبر کے پاس سے اگر تو گزرے تو کیا تو میری سب قبر کے آگے سجدہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، میں آپ کے قبر کے آگے بالکل سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو میرے قبر کے آگے سجدہ نہیں کرے گا تو آج اس بات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو میرے آگے سجدہ کرے. سجدہ تعظیمی، ذرہ برابر بھی جھکنا اللہ کو روا نہیں ہے. کسی بندے کے آگے تھوڑا سا بھی جھکنا، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے فائدے کے معاملے میں ہو، چاہے احترام کے معاملے میں ہو، چاہے کوئی انسان بہت بڑا ہے اس کو عزت دینے کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، ذرہ برابر بھی جھکے. ہوگا کوئی اپنا بہت بڑا ہے تو بڑا ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو ہے، ہمیں اس کے آگے جھکنا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھکنے کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتا. اگر کوئی انسان ایمان لانے کے باوجود ذرہ برابر بھی کسی کے آگے جھکتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس چیز کو بھی حرام قرار دیا گیا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے. اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے. بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق یہ کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ میں کسی قسم کی شرک نہ کرتا ہو. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا چاہتا ہے. آپ شرک مت کیجیے، شرک مت کیجیے، جتنا گناہ کرنا ہے کیجیے، پوری زمین پورا آسمان بھر کر کے گناہ کیجیے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب یہ حدیث سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا،
تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آدمی زنا کرے اور چوری کرے تب بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ ہاں اگر وہ آدمی زنا کرے چوری کرے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شرک نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے، چوری کرتا رہے، زنا کرتا جائے اور دیگر برائیوں پر برائی کرتے جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بشارت نہ دو ورنہ وہ اس بات پر توکل کر لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ یہ بتلا دیجئے کہ آپ شرک مت کیجئے باقی اللہ آپ کے گناہ کو بخش دے گا، اب کیا کرے گا بندہ؟ شرک نہیں کرے گا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے ایک صحابی نے فرمایا کہ یہ ایمان کے بعد جو عمل ہے یہ عمل یہ چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ جب آپ تالے کے اندر میں چابی داخل کریں گے جبھی تو تالا کھلے گا۔ جنت کیسے کھلے گی؟ جنت ایسے کھلے گی جب آپ نیک اعمال کریں گے تب جا کر کے جنت کھلے گی، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہاں یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، انسانی فطرت ہونے کے ناطے اگر آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ بندے کا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کریں۔ آخری بات دیکھ لیجئے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کائنات کا مالک، پورے کائنات کو پیدا کرنے والا، اس زمین کے اندر میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ آسمان، زمین اور اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ تو توحید ربوبیت پر ان کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ سارے کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس معاملے میں بندہ کسی کو بھی شریک نہ کرے، مطلب کوئی یہ نہیں کہے کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے اس کائنات میں سے کسی ذرہ برابر میں چیز کو پیدا کیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 13 کے اندر میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں کہ آپ نے کھجور دیکھی ہوگی یا کھائی ہوگی، کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی میں ایک لکیر ہوتی ہے اور اس لکیر میں ایک باریک سے چھلکا ہوتا ہے، جو باریک سے جو چھلکا ہوتا ہے عربی میں اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ یعنی کھجور کی گٹھلی اور اس گٹھلی میں جو ہلکا لکیر جو اس پہ اور اس پہ پتلا سا بالکل باریک سا چھلکا، اس چھلکے کی بھی کوئی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جو اللہ کو علاوہ جو ایک قطمیر کا بھی مالک نہ ہو اور جو قطمیر کو بھی نہیں پیدا کر سکتا ہو، تم اس سے آس لگاتے، اس سے امید لگاتے، اس کے آگے سجدہ کرتے، اس سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، قطمیر کو بھی انہوں نے نہیں پیدا کیا وہ۔ تو اللہ کے علاوہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ بندہ اللہ اس بات پر ایمان رکھ لے تو وہ سمجھ لی کہ توحید ربوبیت کا مکمل طور سے قائم ہو گیا۔ دوسری بات ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ کو اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اب بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
جب اللہ نے آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، یہاں تک کہ دعا بھی اللہ سے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان دعا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے کرتا ہے، کسی مزار پہ جا کر کے، کسی قبر پہ جا کر کے، یا کسی بزرگ کے سامنے میں جا کر کے دعا کرتا ہے، اس سے آس لگاتا ہے، اس سے امید لگاتا ہے، اس کے سامنے میں جا کر کے سجدہ، بولے میں سجدہ کہاں کر رہا ہوں، میں تو سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ ہے ان کے احترام میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ نہیں کر رہا ہوں جیسے عبادت میں کی جاتی ہے، ہم تو سجدہ تعظیم ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتلایا جاتا ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، چاہے کتنے بڑے بزرگ کی نہ ہو، چاہے اللہ کے کتنے بڑے ولی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، تو یہ بزرگ کیا ہستی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بھی نہ دعا کرنی چاہیے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، نہ کسی سے امید لگانا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے ہیں تو ہم توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم توحید الوہیت یعنی اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو گویا کہ ہم توحید ربوبیت کے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ مشرکین مکہ جب سمندر کے بیچ میں پھنس جاتے تھے، طوفان آتا تھا اور موجیں آتی تھیں اور ان کی کشتیاں ڈگمگانے لگتی تھیں، اور اب تب کی نوبت تھی کہ اب کشتیاں ان کی ڈوب جائیں گی، الٹ جائیں گی، تو اب وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں سے آس لگاتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اب سارے بتوں کو ایک طرف کر دیتے تھے، سارے بتوں کو ایک طرف کر کے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرستش جس کی ہم کرتے ہیں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور جب وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے فلما نجاہم من البر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات دیتا تھا اور ان کو خشکی پر لے آتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ خشکی تک پہنچ جاتے تھے تو پھر شرک کرنے لگتے تھے، تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو آپ توحید ربوبیت کے قائل نہیں ہیں۔ توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ قائل تھے، جبھی تو جا کر کے اس حالت میں، اس سچویشن میں اللہ کو پکارا کرتے تھے خلوص دل کے ساتھ میں۔ ان کو پتا تھا کہ آج کوئی معبودان باطلہ، کوئی جھوٹے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، کوئی ہمیں مصیبت سے نجات دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو بندے کو چاہیے کہ توحید ربوبیت کا قائل ہو مکمل طور سے، اور توحید الوہیت کا قائل ہو مکمل طور سے۔ اور تیسری یہ کہ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب کوئی امید لگائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور سننے والا ہے، کوئی اور بھی اللہ کا سننے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ بھی تو سنتا ہے، ایک انسان بھی تو سنتا ہے، اللہ کی بھی صفت ہے سننے کی اور ایک بندے کی بھی صفت ہے سننے کی۔ اب اس کو ہم کیسے کیا کریں گے؟ تو اس کا یہ خلاصہ کیا جائے گا کہ آپ کے پاس میں موبائل ہے، آپ موبائل کے آپ میں فون کی گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو فون ریسیو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر دوسرا موبائل بھی آپ کے پاس میں ہے، اور دوسرے موبائل پہ بھی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ کیا آپ کے لیے مناسب ہے، پاسبل ہے کہ آپ دونوں فون سے ایک بیک وقت بات کریں؟ یا اگر آپ کے پاس میں تیسرا موبائل ہے، تیسرے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، تو کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ تینوں موبائل پہ بات کریں؟ یا آپ کے سامنے میں 4 آدمی بیٹھے ہوں اور پاسبل ہے کہ بیک وقت آپ 4 آدمی سے بات کریں؟ یہ آپ کے لیے مناسب ہے؟ ناممکن ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے۔ ایک آدمی کلکتہ کے اندر میں بیٹھ کر کے اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ کو اپنی بات منوا رہا ہو، اور ایک آدمی ہاوڑہ میں بیٹھ کر کے، ایک آدمی دلی میں بیٹھ کر، دو انسان جہاں پہ جس جگہ پہ جا کر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو سناتا ہے، اللہ بیک وقت تمام انسانوں کی زبان کو اور تمام انسانوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یہ سننا، ایک بندے کا سننا اور اللہ کا سننے میں فرق ہے۔ آپ کے سننے کے اندر بھی وہ قوت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سننے کی قوت میں ہے، جو لامحدود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت کتنے بندوں کو سنتے ہیں،
اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی قوت سماعت لامحدود ہے. تو یہ فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے. آپ کسی کو بارے میں جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے اندر بھی صفت ہے, آپ بھی جاننے والے ہیں, لیکن آپ کی صفت جو جاننے کی ہے یہ محدود ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت جاننے کی ہے یہ لامحدود ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری جو صفات ہیں وہ تمام کی تمام جو صفات اللہ کی وہ لامحدود ہیں, جو ہم اور آپ احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم. وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کا احاطہ کر سکے, اللہ ہی احاطہ کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے یہ صفات اللہ کی ہے, التوحید اسماء و صفات. یہ بندہ اس بات کا قائل ہو مکمل طور سے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. ایک بندہ اگر کسی سے امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ یہ بھی رزق دیتا ہے, نہیں, قطعی نہیں. رزاق اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے وسیلہ کا. مشرکین مکہ کے اندر بھی یہی بیانی یہی چیز پائی جاتی تھی. وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جب آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کی پرستش کیوں؟ سورہ زمر کی آیت ہے, ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی پرستش, ان کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں, ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں, یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں, ان کا وسیلہ لگاتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اگر میرے بندے پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے تو آپ بتلا دیجئے کہ میرا رب قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکاریں. فلیستجیبوا لی, ان کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں, ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہاں تک کہ ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس سے زیادہ قریب ہیں. تو جو بندہ میرے حرکات و سکنات سے واقف ہو, جو اللہ ہمارے ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہو, ہمارے ہر ایک چیز کو جاننے والا ہو, تو وہ اللہ ہم سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہم سے بہت قریب ہے. تو جو اللہ ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے, تو سنانے کے معاملے میں اللہ کو دور کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کو سفارشی بناتے ہیں؟ مشرکین مکہ کے اندر میں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا تھا, اور ہمارے آج کے مسلمانوں کے اندر میں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم جا کر کے غیر اللہ کے سامنے میں سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں, ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں. یہ بزرگ لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ہم ان کو اگر کہیں گے تو یہ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ہماری پکار کو سنے گا. ہم وسیلے لگاتے ہیں. وسیلہ لگانا شرک ہے, جیسا کہ مشرکین مکہ لگایا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی قطعی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور بندے کے درمیان میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے. یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے, اور ایک بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ جب اللہ ہم سے قریب ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ سنائیں نہ پکاریں. تو یہ تین چیزیں ہیں, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. جب ایک بندہ مکمل طور سے ان تمام توحید کا قائل ہوگا, تب جا کر کے سچا پکا موحد ہوگا, تب جا کر کے وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا. لیکن اگر ان توحید میں سے ذرہ برابر بھی کچھ اس کے اندر میں نقص پایا گیا, کچھ کمی پائی گئی, تو گویا کہ وہ اللہ کا حق مارتا ہے, اور جو بندہ اللہ کا حق مارتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. آخری حدیث دیکھ لیجئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟
اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بنائے، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ میں کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بشارت نہ دو ورنہ وہ اس پر توکل کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو مکمل طور سے شرک اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ پر اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔